ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم أجرنا من النار اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد آمین یا رب العالمین۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا تیاریاں احد کی طرف جانے کی، اور اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہم سیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اس طریقہ مبارک سے، وہ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شورا کی اہمیت کتنی زیادہ تھی کہ وحی کے علاوہ جب بھی کوئی فیصلہ درکار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اہمیت دیتے، ان سے پوچھتے، ان کی رائے لیتے، اور بعض اوقات جیسے اس انسیڈنٹ میں ہے کہ اپنی رائے کے خلاف بھی رائے لے لیا کرتے تھے۔ دوسری ایک اور چیز جو ہمیں نظر آتی ہے وہ اکابر صحابہ کی دانائی اور حکمت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ جو ینگر صحابہ ہیں، جو یوتھ ہے، ان کو بھی روکا۔ یوتھ ہے، اس کی ایک خاصیت ہے، یوتھ کی ایک فطرت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ ذرا اوور زیلس ہو جاتے ہیں، ریش ہو جاتے ہیں، تو یہی تو ہے کہ جو ان کو نوجوان بناتی ہے، اسی لیے تو وہ نوجوان کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہیومن نیچر ہے، اور بعض اوقات یہی ہیومن نیچر جو ہے یوتھ کی، یہ نیگیٹیولی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے، بعض اوقات پازیٹیولی ڈائریکٹ ہو جاتی ہے۔ اور ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے ہمیشہ یہ بات جو ہے یہ فائدہ مند رہے گی کہ اگر وہ صبر اور حوصلے سے اپنے بڑوں کی بات سنا کریں اور اس کے مطابق کیا کریں۔ تیسری جو بات ہے جو ہم نے سیکھی، چوتھی انفیکٹ، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب زرہ پہن لیتے ہیں تو پھر وہ اس کو اتارتے نہیں ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت میں کہ جو اللہ کے لیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دس کیس اسپیشل تھیں۔ اور وہ فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار جو روزہ رکھ لیا کرتے تھے بغیر کچھ کھائے پیے، صحابہ نے کوشش کی تو صحابہ بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح سے بعض علماء کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد لازم تھی، خاص طور پر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ پر تہجد فرض تھی۔ تو اب یہی اسی طرح کا یہ کیس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی جب زرہ پہن لیتے ہیں تو وہ اتار نہیں سکتے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اس میں ایک بزدلی کا عنصر یا ایک بزدلی کی ایک لک آ سکتی ہے، یا خوف زدہ ہونے کی ایک لک آ سکتی ہے، تو آپ اللہ کے نبی سے اس طرح کی کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی۔ اس سے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی جنرل ایک دفعہ زرہ پہن لے اور اس کو کوئی اور بات بہتر، کوئی جو اس کو فیصلہ یا اسٹریٹجی ہے وہ اس کے سامنے آئے تو وہ زرہ اور اپنا آرمر نہیں اتار سکتا، اس سے یہ بات ڈرائیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز بہت ہی یونیک اور بڑی ہی زبردست ہے کہ جب ایک دفعہ ایک فیصلہ ہو گیا اور چاہے پھر اس کے جو بھی نتائج نکلے تو کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو یا ینگ جو بچے تھے، لڑکے تھے، ان کو کرٹیسائز نہیں کیا اور ان کو ریڈیکیول نہیں کیا کہ ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ٹھیک ہے، اور واٹ ایف کہ اگر ہم مدینہ میں لڑتے تو پھر بہتر ہوتا ہے ہم جیت جاتے۔ ایسی کوئی بات جو درست عقیدے والے صحابہ کرام تھے منافقین کے علاوہ، ان میں سے کسی نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ پھر اسی طرح سے ابن اسحاق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 2 آرمر پہنے ہوئے تھے، جنگی جو لباس ہے وہ دوہرا پہنا ہوا تھا،
اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کے لیے جب نکلتے ہیں تو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرمر کے بغیر بھی اگر جاتے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ تو کرنا تھا، لیکن یہ چیز جو ہے یہ احتیاط اور جو تقاضے ہیں کہ اس عالم الاسباب میں رہتے ہوئے اور لوگوں کو سکھانے کے لیے، تو یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اسی طرح سے رہتے جس طرح سے کہ عام لوگ رہتے تھے، اور آپ کے اوپر وہی چیزیں افلیکٹ ہوتی جو عام انسانوں کو ہوتی ہیں، تبھی تو آپ نمونہ بن سکتے تھے نا ہم سب کے لیے، ورنہ تو لوگ یہ کہہ سکتے تھے اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے رسول تھے، تو پھر تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ لوگوں نے کہنا تھا کہ ہاں نہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص پروٹیکشن تھی، تو ہم تو نہیں میدان جنگ میں جا سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے اور اپنا پورا جو حفاظتی ساز و سامان ہے وہ بھی کیا۔ قرآن میں بھی آتا ہے خذوا حذرکم، کہ اپنے اسلحے، اپنے پروٹیکشن کا سامان جو ہے وہ لیے رکھا کرو۔ اور اسی طرح سے حج کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا، اور زادرہ ساتھ لے لیا کرو اپنے کچھ پیسے وغیرہ۔ پھر کچھ باتیں احد کے حوالے سے کہ احد جو ہے یہ کوئی ایک پہاڑ نہیں ہے، یہ ایک سیریز ہے پہاڑوں کی، اور تقریباً 1 میل لمبے ہیں۔ اور آج اگر آپ مدینہ سے، شہر کے اندر سے ان کی طرف جائیں مسجد نبوی سے فار ایگزامپل، تو آپ کو تقریباً 10 منٹ لگتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات اور تھی۔ اس وقت مدینہ جو ہے وہ اتنا تھا جتنا آج کی مسجد نبوی ہے، اور بقیع الغرقد جو قبرستان ہے وہ باہر تھا مدینہ سے، اور اب یہ سارا جو ہے شہر یہ بہت ایکسپینڈ کر گیا ہے، تو اب آپ کو تقریباً یہ کہتے ہیں 1000 ٹائمز ایکسپینڈ کر گیا ہوا ہے اب یہ شہر۔ تو احد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احد جنت کے پہاڑوں میں سے ہے، اور کچھ علماء نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پہاڑ ہے یہ بہت محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے، اور دوسرے بعض جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فرمان کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، تو جب آپ نے دور سے احد کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ احد پہاڑ ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو بیسیکلی یہ ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں احد سے ایک دل میں محبت کے جذبات ہوں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پر چڑھ رہے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم تھے، تو احد کانپنے لگ گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ رکھا یا اپنے پاؤں سے اس کو ایسے رکنے کو کہا، اور فرمایا کہ رک جاؤ احد، کیونکہ تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ احد کے تبصرے کے لیے، غزوہ احد کے تبصرے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت ایک میجر سیکشن جو ہے آل عمران کا، اور سورہ النساء میں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں کہ جس میں کچھ ایسے پورشنز ہیں کہ جس میں احد پر تبصرہ کیا گیا ہے، غزوہ احد پر۔ اب احد کے جو مسلمان، مومن، اہل ایمان جو پارٹیسپینٹس تھے وہ 700 تھے۔ گھر سے جو نکلے تھے مدینہ سے وہ 1000 تھے، پھر عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تھا، تو 700 پیچھے باقی رہ گئے تھے، اور یہ بس 700 ہی تھے اس وقت، اتنے ہی تھے، اور کچھ اور ہوں گے کہ جن کو ذرا واپس بھیجا گیا، یا کچھ بوڑھے، یا جن کو عذر کوئی تھا جس کی وجہ سے وہ نہ ہو سکے، تو آپ میکسیمم 1000 کہہ لیں، اور یہ ایک چھوٹا سا گروپ تھا، اور جس نے آگے جا کر تقریباً اگلے جو 15 سے 20 سال ہیں ان میں پوری دنیا ہی تبدیل کر دی، اور آگے جا کر انہوں نے پرشین امپائر کو بھی فتح کیا، اور کہاں کہاں یہ لوگ پہنچے، اور 50 سال کے اندر اندر پھر یہ چائنا تک بھی پہنچ گئے، اور آج تقریباً 1.8 بلین مسلمان اس دنیا میں ہیں۔ اس وقت یہ جو 700 تھے، ان کے پاس کہا جاتا ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ صرف 2 گھوڑے تھے، اور باقی کچھ پیدل تھے اور کچھ اونٹوں پر سوار تھے، اور بہت کم ان کے پاس ویپنری تھی، بہت کم زریں اور آرمر تھا۔ جس چیز کے ساتھ یہ لڑے وہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، بھروسہ اور ایمان تھا۔ پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال سے کم عمر کے بچے جو ہیں ان کو واپس بھیج دیا تھا،
اور ان میں سے رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب جو ہیں وہ جو آ گئے تھے، کیونکہ ایک تیر انداز تھے اور دوسرے نے کہا کہ اگر یہ آ سکتا ہے تو میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں کشتی میں، تو اس لیے میں بھی آؤں گا۔ تو ان دونوں کو اجازت دے دی گئی۔ اسامہ بن زید کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 11-12 سال کے تھے اس وقت، اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ پکڑے جانے کے بغیر وہ بھی لشکر میں شریک ہو جائیں، لیکن بہرحال ان کو اور عبداللہ بن عمر کو، ابو سعید خدری کو رضی اللہ عنہم، ان سب کو واپس بھیجا گیا تھا۔ باقی بات پیچھے ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن جمعہ بھی پڑھایا، خطبہ بھی دیا، صحابہ کو ابھارا، ترغیب دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پلیسنگ کی احد میں پہنچ کر، آپ جانتے ہیں نا کہ سیٹرڈے کو، ہفتے کے دن یہ جنگ ہوئی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی جو اسٹریٹجک اہمیت ہے اس کا بڑا اچھی طرح سے اندازہ لگا لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو احد کے پاس پہنچ کر احد کے اگینسٹ کھڑا کر دیا۔ احد مسلمانوں کی بیک پر تھا اور رائٹ اور لیفٹ پر بھی چھوٹے چھوٹے پہاڑ تھے، تو لہٰذا تین طرف سے مسلمان پروٹیکٹڈ تھے، اور احد کی طرف جب مسلمانوں کی بیک تھی تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمان فیس کر رہے تھے مدینہ کی طرف، تو کفار جو ہیں وہ ان کو ایک چکر کاٹ کے تو مدینہ کی طرف سے ایک پشت کر کے تو آنا پڑا، اور درمیان میں تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 300 میٹرز کا ایک چھوٹا سا ایریا رہ گیا تھا کہ جس میں جنگ ہونی تھی۔ پیچھے بھی پہاڑ، دائیں بائیں بھی پہاڑ، اور جو ایک پہاڑ تھا وہ ایک جو سب سے امپورٹنٹ، جو پورے غزوہ احد میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پلیسمنٹ تھی اسٹریٹجک، اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہاڑ کی تھی جس کو عینین کہا جاتا تھا، اور یہ آج جبل الرما یعنی تیر اندازوں کا پہاڑ کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس پر ایک درہ تھا کہ جو کہ ایک تھا جس کو کہتے ہیں نا کہ مسنگ لنک، تو اس درے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو مقرر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو تاکیدیں کی تھیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تاکیدیں تھیں اس پورے احد کے حوالے سے، اور وہ یہ تھی کہ اگر تم دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک کر لے جا رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا یہاں تک کہ میں تمہیں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دے دی ہے اور انہیں کچل ڈالا ہے تب بھی میرا پیغام آنے تک اسی جگہ ڈٹے رہنا۔ اور اس میں سب سے مین بات کیا ہے کہ جب تک میں بلا نہ بھیجوں تم نے نہیں آنا، کچھ بھی ہو جائے، ہمیں کیسے بھی حال میں تم دیکھو، اگر میں نے نہیں بلا بھیجا تو یہاں سے مت ہلنا۔ تو یہ تھا اصل حکم، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اگر تم دیکھو کہ ہم ان پر غالب آ گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نہ ہٹنا، اور اگر دیکھو کہ وہ ہم پر غالب آ گئے ہیں تو تم ہماری مدد کے لیے بھی مت آنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ شہ سواروں کو تیر مار مار کر ہم سے دور رکھنا تاکہ وہ ہمارے پیچھے سے نہ آنے پائیں، اور ہم جیت جائیں یا ہار جائیں تم اپنی جگہ پر استقامت سے قائم رہنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت بھی فرمائی تیر اندازوں کو کہ تم اپنی جگہ ڈٹے رہنا، اسے نہ چھوڑنا، اگر تم دیکھو کہ ہم انہیں شکست دیتے ہوئے ان کے خیموں میں گھس گئے ہیں تب بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، اور اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کے لیے مت آنا اور نہ ہی ہمارا دفاع کرنا، بس تیر مار مار کر انہیں ہم سے دور رکھنا، کیونکہ گھوڑا تیروں کی بارش میں پیش قدمی نہیں کر سکتا، ہم اس وقت تک غالب رہیں گے جب تک تم اپنی جگہ ڈٹے رہو گے، اے اللہ میں تجھے ان پر گواہ بناتا ہوں۔ یہ سیرت ابن ہشام میں بھی ہے اور تاریخ طبری میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ تو بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے بلند اور جنگی اہم مقامات جو تھے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور مکی لشکر جو ہے وہ 3000 ہونے کے باوجود ان کی تعداد جو ہے وہ انسگنیفیکنٹ ہو گئی کیونکہ جگہ ہی اتنی تھوڑی تھی، تو وہ اتنے ہی آگے آ سکتے تھے جتنا ان کو وہ جگہ اجازت دیتی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی حکیمانہ اور دانش مندانہ اسٹریٹجی تھی۔ پھر ان ضروری ہدایات دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ نے نماز کی صفوں کی طرح صفیں ترتیب دیں،
اور آپ خود صفیں ٹھیک کرتے جاتے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لیے مورچہ بندی بھی کر رہے تھے کہ فلاں اس جگہ پہ جائے، فلاں اس جگہ پہ جائے، اور کوئی بھی مجاہد صف سے آگے یا پیچھے نظر آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوراً آگے یا پیچھے ہو جانے کی تلقین فرماتے، اور اس طرح سے صفیں بالکل سیدھی ہو گئیں۔ اور اگلی صفوں میں آپ نے سب سے زیادہ جو واریر اور جری لوگ تھے نا، ان کا انتخاب کیا تاکہ وہ پچھلے والوں کے لیے رستہ بھی بنائیں اور پہلے جو جنگ کا حملہ ہے اس میں وہ آگے جائیں، اور کیونکہ یہی دشمن پر ضرب لگانے کا مؤثر ترین حربہ ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اجازت کے جنگ کا آغاز کرنے کی بھی ممانعت کی کہ جب تک میں اجازت نہ دوں جنگ شروع نہ کی جائے، تم سب اپنی جگہ پر جمے رہنا۔ اور اب مسلمان جو تھے یہ 700 تھے، تعداد کم تھی اور اسلحہ بھی کم تھا، اور جو اسلحہ تھا بھی وہ مشرکین کے اسلحے کے مطابق یعنی اثر رکھنے میں بھی وہ بہت کم تر تھا، اور تقریباً اس طرح سے ریشو تھا کہ ایک مسلمان کے آگے 4 مشرک پورے زرہ پوش اور آرمر سے لیس 4 مشرکین تھے، اور مشرکین کے پاس گھوڑے بھی تھے اور زریں بھی تھیں، اور ان کے پاس اسلحہ بہت زیادہ تھا بنسبت مسلمانوں کے۔ اب یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے درے پر، تو ان کے جو سالار تھے، سپہ سالار ان کے، وہ تھے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو زبیر بن عوام کا معاون مقرر کیا، اور ان دونوں کو یہ مہم سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کو دیکھے رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کی راہ کو روک کے رکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار نکالی اور آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ تلوار آج کون لے گا جو اس کا حق ادا کرے۔ اب صحابہ سارے چاہتے تھے کہ یہ تلوار ہمیں ملے، ہر کوئی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ اس کو مجھے دے دیجئے، اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا تو بہت ہی دل تھا کہ یہ تلوار مجھے ملے، اور پھر اسی طرح علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کسی کو بھی نہ دی۔ تو پھر ایک انصاری صحابی ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ عنہ یہ آگے بڑھے، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو شرط بھی عائد فرمائی میں اسے اسی شرط پر لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو وہ تلوار تھما دی، اور انہوں نے پھر احد کے دن مشرکوں کے کئیوں کو تہ دیکھ کیا، اور روایات ہے نا وہ آتا ہے کہ ابو دجانہ کے پاس یہ بہت ہی ایک مشہور اور باروب اور بہادر جوان تھے، اور ان کے پاس ایک سرخ رنگ کا ٹربن تھا، امامہ تھا، جس کو یہ موت کا امامہ کہا کرتے تھے، اور جب یہ باندھ لیتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ آج تو دشمن کی خیر نہیں، تو وہ انہوں نے اپنا سرخ امامہ نکالا، اور پھر یہ تن کے چلتے تھے جس طرح آج پریڈ آپ سمجھے ہوتی ہے نا، تو جو فوجیں ہیں ان کو چاقو چوبند اسی لیے ان کو پریڈز وغیرہ اور یہ سب کرایا جاتا ہے نا کہ تاکہ دشمن یہ جان لے کہ یہ ایک چاقو چوبند دستہ ہے، یہ ایسے ہی کچھ سستی کے مارے ہوئے لیتھارجک لوگ نہیں ہیں۔ تو ابو دجانہ جب وہ سرخ امامہ پہن لیتے تو وہ خوب تن کے چلا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عام طور پر تو ایسی چال کو پسند نہیں فرماتا، لیکن میدان جنگ میں اس چال کو پسند کرتا ہے کہ جو کہ مشرکین کے آگے اور دشمن کے آگے تن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا جو علم ہے وہ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے پوچھا کہ مشرکین کا علم بردار کون ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ طلحہ بن ابی طلحہ، اور یہ جو طلحہ بن ابی طلحہ ہے یہ بنی عبد الدار میں سے تھے، اور ادھر مصعب بن عمیر بھی بنی عبد الدار میں سے تھے، اور دور جاہلیت سے یہ جو علم اٹھانے کا ایک ذمہ ہے یہ بنی عبد الدار ہی کا چلا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے علم لے کر تو مصعب بن عمیر کو عطا فرما دیا، اور جیسا کہ ابھی پہلے آپ کو میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں، اور جو مسلمانوں کا کوڈ ورڈ تھا اس جنگ کے لیے وہ تھا امت، امت، مارو مارو۔ اور مشرکین کا جو لشکر ہے جیسا کہ پہلے بات ہوئی 3000 واریئرز جنگجوؤں پر مشتمل تھا، 200 گھڑ سوار تھے،
خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ، یہ سب لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، اور عمرو بن العاص یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں بعد میں، اور بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے اسلام کے لیے کیے ہیں بعد میں۔ اس وقت یہ جو مشرکین کے مختلف دستے تھے ان کی کر رہے تھے کمانڈ، اور سب سے بڑا جو ان کا سالار اعلیٰ تھا وہ ابو سفیان تھا، یہ بھی مسلمان ہوئے بعد میں۔ پھر سب سے پہلا جو حربہ تھا ابو سفیان کا اور مشرکین کا، وہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم انصار اور مہاجرین میں ایک سپلٹ ڈال دیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھیجا، ابو سفیان نے اپنا کوئی پیغام دینے والا بھیجا، اور اس نے جا کے میدان میں آ کے اونچا سا اعلان کیا، اور اس نے کہا انصار کو ایڈریس کر کے کہ آپ لوگ ہمیں اور ہمارے چچا کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں سے آپ ہٹ جائیں، ہمارا آپ سے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، آپ سے تو ہم لڑنے نہ آئے ہیں، نہ ہمیں آپ سے لڑنے کی کوئی ضرورت ہے۔ تو لیکن ظاہر ہے کہ انصار میں سے کوئی ایک بھی نہ پیچھے ہٹا اور نہ ہی ان کی باتوں میں آیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور شخص تھا جس کی پہلے بھی بات ہوئی ہے، جو کہ ابو عامر راہب کہلاتا تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے پہلے کرسچینٹی کو بہت پسند کرتا تھا اور کرسچینٹی کی طرف مائل ہو گیا تھا، اور اس کی عبادت کے چرچے بھی تھے اور اس کو راہب کہا جانے لگ گیا تھا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ انتہائی حسد اور دشمنی کا شکار ہو گیا، اور یہ مدینہ چھوڑ کر یہ مکہ چلا گیا تھا، اور آج یہ انہی کے ساتھ تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو عامر فاسق کہا تھا، نافرمان فاسق۔ اور یہ آگے آیا اور یہ بڑا ہی ایک کانفیڈنس رکھتا تھا اس بات پہ کہ میرے جو لوگ ہیں انصار، یہ اوس قبیلے کا سردار تھا، تو یہ ضرور میری بات مانیں گے، اور آ کے تو چلا کے کہنے لگا یا آل اوسن انا ابو عامر، اے آل اوس میں ابو عامر ہوں۔ تو انصار نے کہا لا مرحبا بکا ولا اہلا یا فاسق، ارے فاسق تیرے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا۔ اور یہ جواب سن کر وہ بڑا مایوس ہوا اور کہنے لگا کہ میرے بعد میری قوم کو بڑا شر پہنچ گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے مکہ جانے کے بعد تم لوگ بھٹک گئے ہو اور تم پر شر چھا گیا ہے۔ پھر اہل مکہ نے، ابو سفیان نے ابو عامر کو غلاموں کی اور احابیش کی، احابیش آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ مکہ کے ارد گرد جو چھوٹے چھوٹے قبائل تھے ان کو کلیکٹیولی احابیش کہا جاتا تھا، تو ان کی کمان جو ہے وہ ابو عامر کو سونپ دی، اور انہوں نے اس کی کمان میں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیا، اور ان کا کام تھا پتھر پھینکنا مسلمانوں پر۔ پھر قریش کا ایک اور بھی سیکشن تھا، اور وہ تھا عورتوں کا، اور وہ بھی پیچھے بات ہوئی تھی کہ یہ ان کے ساروں کی ایلیٹ کی عورتیں تھیں، سب بڑے بڑے جو سردار اور سرداروں کے بیٹے جو ہیں وہ اپنی بیویاں ساتھ لائے ہوئے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ شر پسند اور سب سے زیادہ ایسے پروووک کرنے والی جو عورت تھی وہ ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ تھی۔ اور یہ عورتیں جو ہیں یہ لشکر کے آگے پیچھے دائیں بائیں پھر رہی تھیں، اور پھیرے لگا لگا کے گا گا کے تو جو ان کے واریئرز ہیں ان کو ترغیب دے رہی تھیں، اور ان میں سے ایک دو شعر جو ہیں وہ اس طرح سے تھے نحن بنات طارق نمشی علی النمارق الدر فی المخانق والمسک فی المفارق، ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں، ہم گداز قالینوں پر چلتی ہیں، ہماری گردنوں میں موتی آویزاں ہیں اور ہماری مانگ میں کستوری بھری گئی ہے۔ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، تم پیش قدمی کرو گے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور بیٹھنے کے لیے تمہارے لیے قالین بچھائیں گی، اور اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے تو ہم تم سے روٹھ جائیں گی اور تم سے کنارہ کش ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آپ دیکھیے کہ جیسے بدر میں تھا کہ کیسے وہ اکڑتے ہوئے اور گانے بجانے والی لونڈیاں لے کر اور ساری اپنی مجلسیں جماتے ہوئے وہ آئے تھے میدان بدر میں، اسی طرح احد میں بھی یہ اکڑتے ہوئے آئے، عورتیں گانے والیاں ساتھ، یعنی یہ تو ایلیٹ کی خیر عورتیں تھیں اور پروووک کرنے والی عورتیں ان کے ساتھ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بالکل ہمیشہ کی طرح برعکس تھا، اور اہل ایمان کا ایک اپنا ہی طرز عمل ہوا کرتا ہے۔ اہل ایمان کبھی بھی اپنے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے
وہ کام اختیار نہیں کرتے کہ جو مشرکین کرتے ہیں. اور اہل ایمان کا جو طرز عمل ہے وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر التجا کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا بتائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم بک احول و بک اصول و فیک اقاتل حسبی اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ میں تیری قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ آور ہوتا ہوں، تیری ہی قوت کے ساتھ پلٹتا ہوں اور تیری ہی رضا کے لیے لڑتا ہوں. مجھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. اور صحیح مسلم میں جو ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غزوہ بدر میں دعا کی تھی اسی طرح غزوہ احد میں بھی بارگاہ الہی میں دعا کر کے تو آپ نے کہا تھا اللہم انک ان تشاء لا تعبد فی الارض. اے اللہ اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہ کی جائے. اب جنگ کی ادا ہوتی ہے اور پہلا شکار جو ہے وہ طلحہ بن ابی طلحہ، ان کا علمبردار مشرکین کا، بنی عبدالدار کا، اور اس کو قتل کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے. اور یہ انتہائی طاقتور شہ سوار تھا. اور ایک روایت جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور ایک اور روایت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جب لڑائی شروع ہوئی حضرت علی سے تو یہ گر گیا اور اس کا سطر کھل گیا، یہ برہنہ ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ التجائیں کرنے لگا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، میں تمہیں اللہ کی قسم رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو. تو اس نے جب منت کی کہ تم مجھے چھوڑ دو تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑ دیا اور واپس لشکر میں آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے اس شخص کا کام کیوں نہ تمام کیا؟ تو انہوں نے فرمایا وہ برہنہ ہو گیا جب تو مجھے بڑی شرم آئی اور میں واپس آ گیا. یہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ لوگوں کے طریقے ہوتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں بھی اپنا جو ایک اپنی ڈگنیٹی ہے اور ایک نوبلٹی ہے اس کو وہ نہیں چھوڑتے، اس کو وہ قائم ہی رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور روایت میں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ بنی عبدالدار کے 10 لوگ تھے، بھائی اور بھائیوں کے بیٹے، جنہوں نے یکے بعد دیگرے علم سنبھالا اور یکے بعد دیگرے یہ قتل ہوتے چلے گئے. اور ان کو مینلی کسی کو علی رضی اللہ عنہ نے اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا. اور ایک جو تھا اس کو عاصم بن ثابت نے قتل کیا تھا رضی اللہ عنہ. اور یہ خاص طور پر اس لیے بات بتائی جا رہی ہے یہاں پر کیونکہ اس کا آگے عاصم بن ثابت کے ایک واقعے کے ساتھ تعلق ہے. اور عاصم بن ثابت نے حارث بن طلحہ بن ابی طلحہ کو قتل کیا تھا. حارث کی ماں بے قرار ہو کر بھاگتی ہوئی آئی، اس نے حارث کا سر اپنی گود میں رکھ کر پوچھا تمہیں کس نے مارا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ مجھے جب تیر مارا کسی نے تو اس وقت اس تیر مارنے والے کی زبان سے یہ فقرہ نکلا تھا خذھا وانا ابن ابی الاقلح، یہ لو یہ تیر سنبھالو اور یاد رکھو کہ میں ابن ابی اقلح ہوں. تو وہ جو حارث کی ماں تھی اس کا نام سلافہ بنت سعد تھا، تو اس نے یہ نظر مانی کہ یہ جو اپنے آپ کو ابن ابی اقلح کہتا ہے تو یہ عاصم ہے، تو عاصم کا سر میرے قبضے میں اگر اللہ نے دیا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب بھر کر پیوں گی. اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص عاصم کو پکڑ کر میرے پاس لائے گا تو میں اسے 100 اونٹ انعام بھی دوں گی. ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور ان کی تلوار جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عنایت فرمائی تھی. اور سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دجانہ کو تلوار عطا فرمائی تو میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ تلوار اسے عطا کر دی گئی اور مجھے نہیں دی گئی، اور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ کا بیٹا بھی ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے لڑائی کے دوران میں نے نظر ابو دجانہ پر بھی رکھی، میں وقتاً فوقتاً ان کا بھی پیچھا کرتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو ٹرسٹ کیا ہے. تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ جس جانب بھی رخ کرتے مشرکین کی صفوں کو چیرتے چلے جاتے تھے.
انہوں نے مشرکین کے چھکے چھڑا دیے۔ سامنے سے ایک کافر گرجتا ہوا آیا، اس کی راہ میں جو بھی زخمی مسلمان آتا وہ اسے مار ڈالتا۔ وہ کافر اور ابو دجانہ ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ ان کی مٹ بھیڑ ہو اور میں ابو دجانہ کی شجاعت دیکھوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے اور یکدم ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے۔ مشرک نے ابو دجانہ پر تاک کر وار کیا، جسے انہوں نے اپنی ڈھال پر روک لیا۔ اس کی تلوار ان کی ڈھال میں پھنس گئی۔ پھر ابو دجانہ نے ایسا وار کیا کہ اسے ختم کر ڈالا۔ اور اسی طرح سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک مشرک مسلمانوں پر حملہ کرتا ہوا نکلا، کہنے لگا کہ مسلمان اس طرح اکٹھے ہو گئے ہیں جس طرح بھیڑیں ذبح کرنے کے لیے اکٹھی کر دی جاتی ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی اس شخص کا انتظار کر رہا ہے اور اس نے سر پر خود پہن رکھا تھا، وہ جو ایک زرہ ٹائپ لوہے کا ایک ہوتا ہے نا، جس سے پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے۔ میں اپنی جگہ سے چل پڑا، حتیٰ کہ اس مسلمان جنگجو کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ میں اپنی نظروں سے مسلمان اور کافر دونوں کو تولنے لگا۔ پہلی ہی نظر میں اندازہ ہو گیا کہ مشرک جسمانی حیثیت اور اسلحے کی قوت کے اعتبار سے مسلمان پر بھاری ہے۔ میں ان دونوں کے مقابلے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ دونوں آپس میں بھڑے تو مسلمان نے اس کی گردن پر اتنے زور سے تلوار ماری جو اس کے جسم کو دو حصوں میں چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس کے جسم کا آدھا حصہ ایک طرف لڑک گیا اور دوسرا حصہ دوسری طرف گر پڑا۔ پھر مسلمان نے اپنے چہرے سے خود اتارا اور مجھے کہنے لگا، اے کعب، تو نے دیکھا کیسا نظارہ تھا؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار ہے اس کا حق اس کے احترام کر کے بھی ادا کیا۔ کافر کو تو وہ قتل کرتے چلے جا رہے تھے اور اتنے میں ان کے سامنے ابو سفیان کی بیوی ہند آ گئی، تو ابو دجانہ نے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ہند کے قریب پہنچے تو ہند چیخ پڑی اور اس نے کفار کو آواز دی تو کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ ان کو تو اس وقت ہوش ہی نہیں تھی کہ وہ ہند کی مدد کو پہنچے اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کو آیا۔ تو ابو دجانہ نے اسے کچھ نہیں کہا اور خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ تو بعد میں وہ کہتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کہ میری ملاقات ابو دجانہ سے ہوئی تو میں نے پوچھا، ابو دجانہ، مجھے آپ کے حرب و ضرب کے سارے کارنامے بہت اچھے لگے، مگر یہ آپ نے کیا کیا؟ ہند پر قابو پانے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ وہ تو میدان جنگ میں آئی ہوئی تھی اور میدان جنگ میں وہ پرووک کر رہی تھی لوگوں کو اور اتنے اشتعال انگیز باتیں کر رہی تھی، تو اس کو تو قتل کیا جا سکتا تھا، تو آپ نے کیوں چھوڑ دیا اس کو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس نے اپنی مدد کے لیے پکار لگائی، اے صخر مجھے بچاؤ، لیکن کسی نے بھی اسے جواب نہیں دیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا، وہ لوگوں کو بڑی شدت سے جنگ کے لیے ابھار رہا تھا۔ میں اس کی طرف لپکا اور جب اس پر تلوار کا وار کرنے لگا تو اس نے واویلا شروع کر دیا۔ وہ ایک عورت تھی۔ مجھے اچھا نہیں لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو ایک بے سہارا عورت کے خون سے آلودہ کروں۔ اسی طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کے داستانیں ہیں۔ احد کے دن سیدنا حمزہ مسلمانوں کے ایک انتہائی جری جرنیل تھے، جہاں جاتے مشرکین کی صفیں الٹ دیتے تھے۔ آپ کے سامنے کوئی مشرک جنگجو دم نہیں مارتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ بدر کے دن حمزہ رضی اللہ عنہ نے among many other کفار انہوں نے قتل کیا تھا طعیمہ بن عدی کو، جو کہ جبیر بن مطعم بن عدی کے کا چچا تھا۔ تو جبیر بن مطعم جو ہیں ان کا غلام تھا وحشی، ایک سیاہ فام غلام تھا وحشی بن حرب۔ تو وحشی کو جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تم میرے چچا کے بدلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو، یعنی چچا کے بدلے چچا، تو تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ اب وحشی کی اپنی زبانی یہ پورا واقعہ صحیح بخاری میں مذکور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے طعیمہ بن عدی بن خیار کو بدر میں قتل کیا تھا۔ مجھ سے میرے مالک جبیر بن مطعم نے کہا اگر تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو ہلاک کر دو رضی اللہ عنہ تو تم آزاد ہو۔ چنانچہ جب لوگ جنگ احد کے لیے نکلے تو میں بھی نکل پڑا۔ پھر لوگوں نے لڑائی کے لیے صف بندی کر لی۔
سبا نے مبارزت کی دعوت دی، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے، اسے پکارا، اسے اس کی ماں کے پیشے کی یاد دلائی اور کہا ارے تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت مول لیتے ہو۔ پھر اس پر ٹوٹ پڑے، پھر وہ ایسا ہو گیا جیسے کل کا بیتا ہوا دن ہو، یعنی وہ مرمرا گیا۔ پھر میں ایک چٹان کے پیچھے چھپ گیا، میں حمزہ کی گھات میں تھا، اس کو جنگ میں اور کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، کسی اور کو مارنے میں بھی وہ انٹرسٹڈ نہیں تھا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارنے میں بھی وہ اس لیے انٹرسٹڈ تھا کہ اس کے بعد میں آزاد ہو جاؤں گا۔ اچانک وہ میرے نزدیک آ گئے، میں نے فوراً اپنا نیزہ ان پر دے مارا اور وہ ان کی ناف کے نیچے لگا اور جسم کے آر پار ہو گیا۔ وہ اسی حالت میں شہادت سے سرفراز ہو گئے۔ جب لوگ واپس ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ مکہ واپس آ گیا۔ میں مکہ ہی میں پھرتا رہا، جب مکہ میں اسلام پھیل گیا تو میں طائف بھاگ گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو جو وحشی نے مارا ہے تو پیچھے سے مارا ہے، یعنی وہ ایسے ایک جرنیل تھے اور ایسے وہ جنگجو بہادر تھے کہ ان کو کوئی سامنے سے تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، جو سامنے آتا تھا وہ ڈھیر ہو جاتا تھا، اس کو وہ قتل کر دیتے تھے، اور اس نے چھپ کر پیچھے سے وار کر کے نیزہ مارا، تو ظاہر ہے کہ انسان ہی تھے نا، تو پھر وہ زندگی کی بازی ہار گئے۔ اور جب طائف کے لوگ بھی مسلمان ہوئے تو میں نے دل میں سوچا کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف نکل جاؤں، تو اللہ کی قسم میں اسی وجہ سے پریشان تھا کہ ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ تو ہلاک ہو جائے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو ہرگز قتل نہیں کرتے جو آپ کے دین میں داخل ہو جائے اور حق کی شہادت دے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو میں طائف سے چل پڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچا، پھر میں نے کھڑے ہو کر حق کی شہادت دی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حق کی شہادت دیتے دیکھا تو مجھ سے دریافت فرمایا انت وحشی، کیا تو وحشی ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میں وحشی ہوں۔ فرمایا انت قتلت حمزہ، تو نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے وہ ٹھیک ہے، معاملہ ایسے ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي، کیا تو میرے سامنے سے اپنا چہرہ اوجھل کر سکتا ہے؟ کتنے آرام سے، کتنی نرمی سے، کتنے نوبل اور ڈگنیفائڈ اور گریسفل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دکھ اور تکلیف کا اظہار کیا۔ وحشی کو دائرہ اسلام میں داخل بھی ہونے دیا، کر دیا، قتل بھی نہیں کرایا، اس کی خون کو حلال بھی قرار نہیں دیا، اور بہرحال وہ پھر وہاں سے چلا گیا، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آ کر نہیں بیٹھا۔ پھر وہ خود ہی کہتا ہے کہ وحشی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مسیلمہ کذاب نے ایک شورش برپا کر دی، تو میں نے سوچا کہ میں ضرور اس کی طرف جاؤں گا، ممکن ہے کہ اس طرح میں حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی واردات کا ازالہ کر سکوں، لہٰذا میں بھی لوگوں کے ساتھ مسیلمہ کذاب کی طرف چل پڑا۔ پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک خاکستری رنگ کے اونٹ جیسے قد داور پراگندہ بالوں والے ایک شخص کو دیکھا، وہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے کھڑا تھا، میں نے اس پر اپنا نیزہ کھینچ مارا، نیزہ اس کے سینے میں جا لگا اور کندھوں کے بیچ سے آر پار ہو گیا، ساتھ ہی ایک انصاری مجاہد جھپٹے، انہوں نے اس کے سر پر تلوار مار دی۔ عبداللہ بن فضل کہتے ہیں مجھے سلمان بن یسار نے بتایا کہ انہوں نے عبداللہ بن عمر کو یہ کہتے سنا کہ عین اسی وقت کسی گھر کی چھت سے ایک بچی پکار اٹھی ہائے امیر المومنین، یعنی مسیلمہ کذاب کو ایک کالے غلام نے مار ڈالا۔ تو اس کے بعد وحشی کہا کرتے تھے کہ فَإِن كُنْتُ قَتَلْتُهُ، کہ اگر میں نے ان کو یعنی حمزہ کو قتل کیا ہے، فَقَدْ قَتَلْتُ خَيْرَ النَّاسِ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہترین آدمی تھا جس کو میں نے قتل کیا تھا، وَقَتَلْتُ شَرَّ النَّاسِ، اور اس کے بعد میں نے ایک لوگوں کے سب سے برے انسانوں میں سے سب سے برے انسان کو بھی قتل کیا، اور وہ تھا مسیلمہ کذاب۔ ایک اور روایت آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وحشی جو ہے نا یہ مسلمان تو ہو گئے اور سب، لیکن جو ایک عادت تھی شراب پینے کی وہ ان کی نہ گئی، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا اس طرح کی حالت میں، شراب پی ہوئی حالت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ مجھے تھا اندازہ کہ اللہ تعالیٰ حمزہ کے قاتل کو بالکل ایسے اسکاٹ فری نہیں جانے دے گا. سبحان اللہ، اللہ عالم. لیکن بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی جرت تھی جو وحشی نے کی تھی، اور بہت ہی ایک جو اللہ کے شیر تھے ان کو اس نے شہید کیا تھا. اب احد کے میدان میں ہم واپس آتے ہیں. حمزہ رضی اللہ عنہ کی جو شہادت تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت نقصان دہ تھی، اور وہ جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لٹرلی جیسے دست و بازو ہوتے ہیں نا ویسے تھے. اور مشرکین مکہ ان سے کینہ بھی بہت رکھتے تھے، کیونکہ خاص طور پر بدر کے بعد تو ان کو بہت ہی زیادہ حضرت حمزہ سے ایک انتقام کی جذبہ جو ہے نا وہ آگ کی طرح بھڑک رہا تھا ان کے اندر. لیکن اتنے بزدل اور خائف تھے کہ ان کا سامنا کرتے ہوئے بھی لرزتے تھے، اور بدلہ لینے کے لیے ان سے علل اعلان جنگ کرنے کا تو حوصلہ ہی نہیں رکھتے تھے. اسی لیے انہوں نے فریب دے کر انتہائی بزدلی سے قتل کرنے کا حربہ اپنایا اور وحشی کو ان کے پیچھے لگایا، اور خود حمزہ رضی اللہ عنہ کا سامنا کرنے کی ان میں سے کسی ایک کو، بہادر سے بہادر کو بھی ہمت نہیں تھی. محمد حسین ہیکل جنہوں نے سیرت کی پر کام کیا ہے اور کتاب لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے شیر حمزہ شہید ہو گئے. انہیں اس طرح شہید نہیں کیا گیا جس طرح بہادر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر قتل کرتے اور قتل ہوتے ہیں، بلکہ کفار نے آپ کو اس طرح مارا جیسے شرفاء کو اندھیرے میں فریب سے قتل کر دیا جاتا ہے. کیا عرب کے تمام سورماؤں میں سے کوئی ایک بھی حمزہ کا ہم پلہ نہ تھا؟ کیا کوئی سمجھتا تھا کہ وہ مارکے میں موت کی صفوں سے بسد ناز گزرنے والے سیدنا حمزہ کی موت کو دیکھ سکے گا؟ جب تاریکی شب میں چھپ کر قتل کی پرفریب کاروائی کی جاتی ہے تو شجاعت و شرافت کچھ کام نہیں آتی، اور بہادر آدمی جان کی بازی ہار جاتا ہے. اور یہی ہوا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. پھر ایک اور یونیک صحابی حنظلہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بیٹے ہیں ابو عامر فاسق کے، اس فاسق کا بیٹا، اور ایک عظیم صحابی، مخلص سنسیر صحابی. یہ مشرکین جب مسلمانوں کے آمنے سامنے آئے تو حنظلہ رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے گھوڑے کو تلوار ماری. گھوڑا بتکا اور ابو سفیان چیختا ہوا زمین پر گر پڑا. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اسی دوران میں شداد بن اسود پہنچ گیا، اور اس نے آتے ہی حنظلہ رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، اور وہ شدید زخمی ہونے کے باوجود نیزہ تھام کر اٹھے اور شداد پر جھپٹے، اور لیکن اسی دوران شداد نے ان کے اوپر ایک اور وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتے حنظلہ کو چاندی کے برتنوں میں آسمان اور زمین کے درمیان بادلوں کے پانی سے غسل دے رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہے نا کہ بادلوں کا پانی، اس دنیا میں جو پانی موجود ہے سب سے زیادہ ڈسٹلڈ اور پیور واٹر بادلوں کا ہی ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی بیوی سے پوچھو کہ کیا معاملہ ہے. تو ان کی بیوی سے جب معلوم کیا گیا، اور بیوی جو ہے نا وہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جب حنظلہ نے جنگ کی پکار سنی تو وہ اس وقت حالت جنابت میں تھے، اور وہ اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِذَالِكَ غَسَّلَتْهُ الْمَلَائِكَةُ، اسی لیے فرشتوں نے اس کو غسل دیا ہے. یہ جو صحبت تھی جو اپنی بیوی کے ساتھ وہ پاس سے ہو کر جب وہ میدان جنگ میں آئے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ اسی کی وجہ سے جمیلہ رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئی، ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا، اور وہ بڑا ہی صاحب کمال تھا، اور آگے چل کر بڑا ہی نام کمایا اس نے اسلام میں. اور وہ بڑے اعزاز کے ساتھ یہ کہا کرتا تھا انا ابن غسیل الملائکہ، میں غسیل ملائکہ کا بیٹا ہوں. سبحان اللہ. اور اس سے ایک فقہ کا جو اصول نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ثابت ہو جائے کہ کوئی شہید ہو گیا ہے اور وہ جنبی تھا تو پھر اس کو غسل دے دینا چاہیے. اللہ عالم. یہ بات ابن القیم نے زاد المعاد میں لکھی ہے. پھر ابتدا میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور حنظلہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے باوجود جنگ میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، اور مسلمان جو تھے مجاہد انہوں نے اپنی جان کی بازی لگائی، اور بالکل شروع میں ہی بنو عبدالدار کے علمبرداروں کو تو قتل کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی حکمت عملی تھی
اس کے مطابق ایسی پامردی دکھائی کہ مشرکین جو ہیں ان کے قدم اکھڑ گئے۔ جن تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں جبل عینین یا جس کو آج جبل رمات کہا جاتا ہے اس پر متعین فرمایا تھا، ان 50 مجاہدوں نے بھی مسلمانوں کے حق میں بڑا میدان کو سازگار بنا کے رکھا، بڑا اہم رول ادا کیا، اور خالد بن ولید کی تھرو آؤٹ نظر کہتے ہیں کہ اسی درے کے اوپر تھی، جب بھی کوئی آنا چاہتا تو یہ مسلمان اس کو تیروں سے چھلنی کرتے اور اس کے حملے کو ناکام کر دیتے تھے، اور قلیل تعداد کے باوجود ابتدا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل مکہ کو شکست دی، مسلمانوں کو فتح دی، بالکل میدان جنگ سے بدکنے لگے، بھاگنے لگے۔ بنو عبد الدار کے لوگ جب ایک ایک کر کے 10 قتل ہو گئے نا سرداروں میں سے، تو انہی کا ایک غلام تھا جس نے ان کا جھنڈا اٹھا لیا تھا، اور کیونکہ اور کسی کو گرا ہوا جھنڈا اٹھانے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی، تو وہ بھی جب قتل ہو گیا نا تو اس کے بعد یہ جو کفار ہیں ان کے قدم اکھڑ گئے اور شکست فاش ان کو ہوئی۔ اور عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میرے والد زبیر بن عوام نے فرمایا کہ واللہ میں نے دیکھا کہ ہند بنت عتبہ اور اس کی ساتھی عورتوں کی پنڈلیاں نظر آ رہی تھیں، وہ کپڑے اٹھائے بھاگی جا رہی تھیں، ان کی گرفتاری میں ہرگز کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اور صحیح بخاری میں برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین سے ہماری ٹکر ہوئی تو مشرکین میں بھگدڑ مچ گئی، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں پنڈلیوں سے اوپر کپڑے اٹھائے پہاڑ پر تیزی سے بھاگی چلی جا رہی ہیں اور ان کی پازیبیں نظر آ رہی تھیں۔ اب مسلمان جو ہیں انہوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا، اور اس موقع پر وہ ہولناک غلطی ہوئی کہ جس سے پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا، اور وہ ہولناک غلطی کیا تھی؟ وہ تھی تیر اندازوں کی۔ صحابہ کرام نے، تیر اندازوں نے جب دیکھا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے، مشرکین جنگ سے بھاگ گئے ہیں، تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ بن جبیر سے کہا کہ ہمیں بھی اب یہاں سے ہٹ کر تو جا کے مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ تو عبداللہ بن جبیر نے شدید مخالفت کی اور انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہیں یاد نہیں کہ کتنے دو ٹوک انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی تھی کہ ہماری عقب کی نگہبانی کرنا، یعنی پیچھے سے نگہبانی کرنا، اگر تم دیکھو کہ ہمیں قتل کیا جا رہا ہے تب بھی ہماری مدد کو نہ آنا، اگر دیکھو کہ ہم مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں تب بھی ہمارے ساتھ شریک نہ ہونا، بس تم ہر حالت میں ہمارے عقب یعنی پیچھے کی حفاظت کرنا۔ تو سیدنا عبداللہ بن جبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بہت یاد دلایا، بہت سمجھایا، لیکن 10 کے سوا یعنی ان کے اپنے کے علاوہ 9 کے سوا کسی نے بات نہ مانی، اور یہ سب لوگ جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ تو صرف شکست کی صورت میں تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ جب تک میں نہ بلا بھیجوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس کی نافرمانی کر دی، اور اس کی سزا جو ہے وہ پورے کے پورے لشکر اسلام کو بھگتنی پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی، اور بہت سے انتہائی قیمتی مجاہد جو ہیں وہ شہید ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی کربناک تکالیف جھیلنی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والا ذلت، ہلاکت، شکست اور رسوائی کے گڑھے میں گرے گا، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جو اس کائنات میں جاری ہے، اور یہ سنت اس وقت بھی پوری ہوئی کہ جب سنسیئر صحابہ کرام تھے اور فوج میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے۔ اور پھر آپ سوچیں کہ آج جو لوگ اتنی بلیٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ذلت اور رسوائی کس طرح سے پھر ان کا مقدر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے اس قسم کے انجام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن تین طرح سے آپ کو زخم لگے ہیں۔ 2 زخم آپ کو عتبہ بن نبی وقاص نے لگائے تھے، جو کہ
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بھائی تھا. اور تیسرا جو زخم ہے وہ ابن قمیعہ اس نے لگایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ان زخموں کا جو ذکر ہے وہ اپنے وقت پر ہوگا انشاءاللہ کہ کیا کیا زخم تھے، لیکن یہ 3 مختلف اوقات جو ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زخم لگے ہیں. اب جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ درہ اب خالی ہے اور وہ لگاتار اس کے خالی ہونے کے انتظار میں تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ درہ اب خالی ہے تو وہ پورے پہاڑ کا چکر کاٹ کے، اگر آپ کے پاس میپ ہو اور آپ دیکھیں تو پورے پہاڑ کا چکر کاٹ کے اور وہ اس درے تک پہنچے. وہاں اب 9 یا 10 صحابہ کرام تیر انداز موجود تھے، ان سب کو شہید کیا. اور پھر اس درے سے خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل یہ نکل آئے اپنے سارے جو دستہ تھا اس کے ساتھ. اور یہ ایک اچانک حملہ تھا، اور یہ ایک اچانک ایک سائیڈ سے مسلمان گھیرے میں آ گئے جدھر سے وہ اپنے آپ کو بالکل بے فکر ہو کر پروٹیکٹڈ محسوس کر رہے تھے، اور ادھر سے انہوں نے یا للعزا اور یا آل حبل کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اور مسلمانوں کا وہ ادھر سے آ کر قتل عام کرنے لگ گئے. اور مسلمانوں نے جن کفار کو قیدی بنایا تھا، جو مال غنیمت اکٹھا کیا تھا، وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ گیا. اب مسلمان سامنے سے بھی ظاہر ہے کفار کا لشکر موجود تھا، جو بھاگ رہے تھے کفار وہ واپس آ گئے، اور پیچھے سے خالد بن ولید کا جو دستہ تھا اس میں مسلمان گھر گئے. اور اسی دوران میں کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، کیونکہ یہ بھی ہیومن نیچر تھی نا، انسان ہی تو تھے بہرحال. اور ایسے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو تبصرہ ہے وہ یہ تھا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اور یقیناً اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم احد میں اس کے حکم سے کافروں کو قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کم ہمتی اختیار کی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں جھگڑنے لگے، اور جو ہی اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی مال غنیمت کی جھلک دکھائی جس سے تم محبت کرتے تھے تو تم نے نافرمانی کی. اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ مال غنیمت کو کلیکٹ کرنا ایک مزید اعلیٰ لیول کا جو مقصد تھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی گریڈ اور دنیا طلبی سے تعبیر کر دیا ہے. حالانکہ صحابہ کا یہ اقدام خالص دنیا طلبی نہیں تھا، مال غنیمت کلیکٹ کرنا الاؤڈ تھا. ٹھیک ہے، وہ پہاڑی سے نیچے اترتے یا نہ اترتے، حصہ تو ان کو بہرحال ملنا تھا مال غنیمت میں سے. وہ ایک سیلیبریشن اور ایک جیسے فتح کا یوفوریا ہے نا، وہ میں یہ اجتہادی غلطی وہ کر بیٹھے تھے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا کیونکہ ظاہر ہے کہ کوئی جو غلطی تھی وہ کسی قسم کی بھی بدنیتی پر مبنی نہیں تھی. پھر ایک عورت تھی عمرہ بنت علقمہ، اس نے جب دیکھا مسلمانوں کو تحقیق ہوتے اور خالد بن ولید کا آنا، تو اس نے مشرکین کا وہ جھنڈا اٹھا لیا جو بنو عبدالدار کے ہاتھ میں تھا اور جو ان کے غلام کے مرنے کے بعد اب گرا پڑا تھا. اور پرچم کا بلند ہونا جو ہے وہ ایک بہت بڑی ایک مورل ایک موٹیویشن ہوتی ہے. تو اس نے جب یہ پرچم بلند کیا تو بکھرے ہوئے مشرکین بھی اکٹھے ہو گئے اور سب جم کر ایک دفعہ پھر لڑنے لگے. اب مسلمان ہر طرف سے مشرکین کے نرغے میں آ گئے اور دشمن کی یلغار نے انہیں بکھیر دیا، اور حالت یہ ہو گئی کہ کوئی مجاہد شمال میں لڑ رہا تھا تو کوئی جنوب میں لڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار اعظم تھے فوج کے، ان سے مسلمان فوج کا رابطہ کٹ گیا. کوئی کہیں لڑ رہا ہے اپنی اون پہ، کوئی کہیں لڑ رہا ہے، اور کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی پہاڑ کی طرف چڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے مشرکین کو شکست سے دوچار کیا تو اس وقت مسلمان 3 فوجی یونٹوں میں تقسیم ہو گئے تھے. پہلا گروہ وہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جنگی جرنیلوں میں سے بعض حضرات موجود تھے
جو عام کمان کے مرکز میں رہے اور وہ مشرکین کے تعاقب میں نہیں گئے۔ یہ 14 صحابہ کرام تھے، 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ مہاجرین میں ابو بکر صدیق، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ابو عبیدہ بن جراح اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ اور انصار میں سے حباب بن منذر، ابو دجانہ، عاصم بن ثابت، حارث بن السمہ، سہل بن حنیف، اسید بن حدیر اور یا پھر محمد بن مسلمہ اور سعد بن معاذ یا سعد بن عبادہ تھے۔ یہ تو ایک یونٹ تھا۔ دوسرا یونٹ وہ تھا جو دشمن کے تعاقب میں روانہ تو ہوا لیکن زیادہ دور تک نہ جا سکا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان میں ہیڈ کوارٹر کے نزدیک ہی رہا، اور جب جنگ کا رخ بدلا تو مشرکین اس گروہ کا محاصرہ نہ کر سکے۔ اس میں سیدنا انس بن نضر اور سیدنا عمر بن خطاب اور چند دیگر صحابہ کرام تھے رضی اللہ عنہم، اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے کی برق رفتاری سے کام لیا اور فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک محاذ قائم کر لیا۔ تیسرا جو یونٹ تھا وہ تھا جو عام اسلامی فوج کے ایک بڑے حصے پر مشتمل تھا۔ انہی مجاہدین نے دشمن کا اس حد تک تعاقب کیا کہ انہیں ان کے پڑاؤ سے مار بھگایا۔ ٹھیک ہے، یعنی بہرحال جو کفار تھے وہ مسلمانوں کو جب تحقیق بھی کیا تو رکے نہیں، وہاں پر اپنی فتح کو مکمل نہیں کیا، مدینہ نہیں جا سکے۔ تو وہ جو یہ تھرڈ یونٹ تھا نا، یہ ان کا کچھ نہ کچھ حصہ تھا اس میں، اور کچھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں روب بھی ڈالا اور وہ پینک بہرحال ہوئے رہے اور وہ بھاگے وہاں سے، جس کا کہ ان کو لیٹر آن احساس ہوا۔ اور انہی مسلمانوں نے کچھ مال غنیمت بھی جمع کیا اور کفار کے کیمپ میں جو مال موجود تھا اس پر قبضہ بھی کیا۔ اور خالد بن ولید نے اچانک جو حملہ کیا تھا اس میں یہ لوگ گھیرے میں آئے اور انہی مجاہدین پر انتہائی غیر متوقع طور پر یہ ناگہانی آفت جو ہے یہ آ پڑی۔ اچھا، پیچھے سیرت کی کتابوں میں تو یہ ہے نا کہ 14 صحابہ کرام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی ایک روایت جو ہے اس میں 12 صحابہ کرام کا ذکر ہے۔ پھر ایک اور ٹریجڈی ہوئی اور وہ یہ تھی کہ حذیفہ بن یمان، اور ان کا نام تھا حسین بن جابر، اور یہ ان کو یمان کہا کرتے تھے، نک نیم ان کا یمان تھا کیونکہ انہوں نے اہل مدینہ کے ساتھ ایک الائنس کی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر مدینہ ہی کی ایک خاتون سے انہوں نے شادی بھی کی، اور یہ مدینہ کے بالکل ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ اب بدر کے دن یہ دونوں باپ بیٹا جو ہیں حسین بن جابر اور حذیفہ بن یمان، یہ دونوں بدر کے دن شریک نہیں تھے۔ یہ کہیں سے آ رہے تھے اور راستے میں ان کو قریش نے پکڑ لیا اور قید کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آزاد اس شرط پہ کریں گے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر میدان بدر میں ہمارے خلاف جنگ نہیں لڑو گے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، اور جب یہ گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی قسم پوری کرو۔ تو لہٰذا یہ لوگ بدر میں نہیں تھے، اور احد میں یہ دونوں آئے، اور حذیفہ بن یمان تو تھے جنگ کے اندر، لیکن جو والد ہیں ان کو بڑھاپے کی وجہ سے ان کو اور ایک اور صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیج دیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس عذر ہے، آپ کو نہیں ضرورت جنگ میں آنے کی۔ یہ جب دونوں واپس جا رہے تھے عمر رسیدہ صحابہ، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ عمر تو ہماری پہلے ہی گزر گئی ہے، ہم اور کتنا جی لیں گے، اور ہم چلتے ہیں واپس میدان جنگ میں، اور ہمیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت سے آنر کر دے۔ تو یہ دونوں واپس گئے، مسلمانوں کو نہیں پتا کہ ہمارے یہ دونوں عمر رسیدہ بزرگ واپس آ چکے ہیں، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب کیوس پھیل چکا تھا۔ خالد بن ولید اوپر سے درے کی طرف سے اتر آئے تھے، اور ایسے میں مسلمانوں نے جب مارنے لگے تو حذیفہ بن یمان کے جو والد ہیں حسین بن جابر، یہ مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آ گئے۔ حذیفہ بن یمان نے دیکھ لیا کہ یہ میرے والد ہیں، لیکن وہ پکارتے رہے کہ یہ میرے والد ہیں، ان کو چھوڑ دو، یہ میرے والد ہیں، لیکن اس وقت تک تلواریں چل چکی تھیں، مسلمانوں نے سنا نہیں اور ان کو شہید کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت دینی چاہیے سیدنا حذیفہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کی دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی ہے، اور یعنی دیت انہوں نے نہ لی،
اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ بیت المال سے دیے تھے اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہ سارے کے سارے غریبوں میں بانٹ دیے تھے. اور عروہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم سیدنا حذیفہ میں ہمیشہ خیر ہی خیر رہی یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے. دوسری ایک اور شہادت کہ جس نے جنگ میں ایک بہت میجر کردار ادا کیا مسلمانوں کے حوالے سے، اور وہ تھا مصعب بن عمیر کی شہادت. اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت مشابہت رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ان کو دیا تھا. اور عبداللہ بن قمیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس دن در پے تھا اور کہنے لگا مجھے محمد کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بچ گیا تو پھر میں تو ناکام ہو گیا. اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے میں آئے، انہوں نے اس سے لڑائی کی یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے. چونکہ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، اس لیے عبداللہ بن قمیعہ نے اعلان کر دیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ میں نے قتل کر دیا ہے. اب یہ جو افواہ پھیلی سیدنا مصعب بن عمیر کی شہادت کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ تو سنتے ہی مسلمانوں کے حوصلے ٹوٹ گئے، مسلمان بکھرنے لگے، کچھ چھٹ کے مدینہ واپس چلے گئے، کچھ پہاڑ پر جا چڑھے، اور صحابہ کرام غم کے ایک سمندر میں ڈوب گئے اور انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ یہ قیامت خیز خبر کہاں سے آ گئی اور اب ہم کیا کریں، ہم کہاں جائیں. تو مسلمانوں کا ایک گروہ میدان سے بھاگ نکلا، کچھ میدان کے کنارے بیٹھ گئے اور بعض حضرات جو تھے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اور یہ سوچ کر کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں تو اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے اور ہم لڑ کر کیا کریں گے. ایک اور گروہ تھا کہ جس نے کہا کہ اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو ہم زندہ رہ کر کیا کریں گے، ہم بھی شہید ہو جائیں. اور وہ لوگ جو تھے وہ دشمن سے ٹکرا گئے اور مردانہ وار لڑتے ہوئے اللہ کی راہ میں قربان ہو گئے. اور انہی میں ایک سیدنا انس بن نضر تھے جو کہ انس بن مالک کے چچا تھے، اور بدر میں وہ شریک نہیں ہوئے تھے، اور اس وجہ سے ان کو بہت افسوس ہوتا تھا میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا. تو کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کا موقع ملا تو اللہ دیکھ لے گا کہ میں کافروں کا کیا حشر کرتا ہوں. چنانچہ اس موقع پر انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، وہ شہید ہوئے اور ان کو اتنے زخم تھے کہ بعد میں ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا تھا، اس کے علاوہ تو وہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے. اور بعض مسلمان جو ہیں وہ اس قدر مایوس ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم عبداللہ بن ابی سے رابطہ کرتے ہیں اور ابو سفیان کے پاس پیغام بھیجتے ہیں کہ جنگ بندی کرے اور ہمیں امان دے دے. اور پھر ان میں سے کسی نے ان کو سمجھایا اور یہ اس بات سے رک گئے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک یہ بڑی واضح حکمت اس میں نظر آتی ہے کہ یہ افواہ پھیلائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ایمان سے تھا نا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک مسلمانوں میں ابھی بھی ظاہر ہے انسان ہونے کے ناطے کچھ کمزوریاں تھیں. دوسرے یہ کہ مزید منافقین کو بھی جانچ لیا گیا اور کن کن کے ایمان پختہ ہیں ان کو بھی جان لیا گیا. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کیوس کی وجہ سے مزید شہادت سے سرفراز کیا. اور پھر یہ کہ اصل جو ہستی ہے کہ جو ہمارا فوکس ہونی چاہیے وہ بہرحال وہ ہستی ہے جو حی و قیوم ہے، کیونکہ صحابہ میں سے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے رسول کیسے شہید ہو سکتے ہیں، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ کیسے شہید ہو سکتے ہیں. ان کو پتا تھا کہ یہ انسان ہے اور ان کے اوپر وہ بھی آ سکتا ہے کہ جو کسی بھی انسان پر آ سکتا ہے، یعنی شہادت یا موت. تو سیرہ پوری میں اس موقع سے زیادہ خطرناک اور اس موقع سے زیادہ نازک کوئی پوائنٹ کوئی وقت نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہو. پھر ایسے میں اسی جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اور پھر صحابہ کرام کا ذرا پیروں کا اکھڑنا یا ڈیفرنٹ سوچیں آنا،
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 144 نازل کی تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے یا وہ شہید ہو جاتے ہیں تو کیا تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے گا، اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو اچھی جزا دے گا۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن یہی آیات تھیں جو کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تھی، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کو یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ پھر سیدنا جو انس بن نضر ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ان کے بھتیجے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے چچا کو غزوہ بدر میں شریک نہ ہونے کا بہت رنج تھا۔ وہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بڑا دکھ ہے کہ میں مشرکین کے خلاف اسلام کے سب سے پہلے مارکے میں شریک نہیں ہو سکا۔ اگر اللہ نے مجھے کسی وقت جہاد میں شرکت کی توفیق دی تو اللہ دیکھے گا کہ میں اس کی راہ میں کیسی جاں بازی اور سرفروشی دکھاتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سن کر عمر، طلحہ بن عبید اللہ اور کچھ مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے ہتھیار پھینک دیے تھے۔ تو انس بن نضر رضی اللہ عنہ ان کے پاس گئے اور پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم نے اپنے ہاتھوں سے ہتھیار پھینک دیے ہیں؟ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول شہید ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انس بن نضر نے کہا کہ اے میری قوم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تو حی و قیوم ہے۔ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کیا تم بھی اس کے لیے قتال کرو۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھا اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو تم زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ پھر ہتھیار ڈالنا تو اور بھی بے معنی ہو گیا ہے، اٹھو اور رسول اللہ کی طرح تم بھی پھر شہید ہو جاؤ اور مر مٹو اس دین پر جس پر آپ کی جان گئی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر یہ ان کے بارے میں ایک اور بھی آتا ہے کہ یہ اب جا رہے تھے میدان جنگ کی طرف، اور یہ سارا جو صحابہ کو انہوں نے فرمایا کہ تم بھی اٹھو اور مر مٹو، تو اپنی تلوار سونتی اور مشرکوں پر جھپٹ پڑے یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ میں تیرے حضور اس فعل پر عذر خواہ ہوں جو ان مسلمانوں نے کیا کہ میدان سے پیچھے ہٹے، اور میں اس فعل سے بری اور بیزار ہوں جو مشرکین نے کیا ہے۔ اور سامنے سے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے، انہوں نے جب انس بن نضر کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بلا شبہ میں تو احد کے نزدیک جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ انس بن نضر نے سعد بن معاذ کو کہا کہ اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ بلا شبہ میں تو احد کے نزدیک جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اے سعد بن معاذ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، قسم ہے نظر کے پروردگار کی، بلا شبہ میں احد کے قریب جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے، ڈٹ کے دشمن کا مقابلہ کیا، شہید ہوئے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اتنی زخموں کی بہتات تھی کہ پہچانے نہیں جا رہے تھے، یہاں تک کہ بہن نے انگلیوں کے پوروں سے پہچانا۔ انہیں نیزوں، تلوار اور تیر کے 80 زخم آئے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات اپنے محبوب بندوں کو روحانی کے بجائے حصی طور پر فزیکلی بھی دنیا میں جنت کی خوشبو سنگھا دیتا ہے۔ جس طرح سے آپ گلاب اور چمیلی کی خوشبو سونگتے ہیں اپنے، جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوت دے رکھی ہے سننے کی، اسی طرح وہ دنیا میں کبھی کبھی ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے جنت کی ایسی خوشبو سونگتے ہیں کہ جس کی مہک 500 میل کے فاصلے تک پہنچتی۔ عجب نہیں کہ سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جنت کی خوشبو حصی طور پر ہی محسوس کی ہو۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔